وہ تو آپ نے خود بتا دیا بھائی ہمیں، تو آپ پوچھنے آئے ہیں یا بتانے آئے ہیں؟ ہاں آپ نے بتا دیا کہ ایک کا حکم یہ ہے، دوسرے کا حکم یہ ہے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیجئے، تو وہ تو آپ نے خود بتا دیا۔ قرآن مصحف کے اندر، جو عربی زبان میں مصحف ہے قرآن، اس میں اور ترجمے میں کئی سارے فروق ہیں۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو عربی زبان میں مصحف ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی، ہے نا؟ ایک حرف پر 10 نیکی اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ لیکن اگر اردو ترجمہ پڑھتے ہیں ہم ترجمہ، تو اس ترجمے کے بارے میں یہ اجر و ثواب اور یہ فضیلت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہمیں اجر ملے گا، لیکن یہ والا اجر اس پہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک فرق ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ ہے، آپ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں تبھی آپ کی نماز ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان نماز کے اندر ترجمہ پڑھے سورہ فاتحہ کا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہوا کہ ترجمہ یہ قرآن نہیں ہے، ترجمہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ترجمہ کے وہ احکام نہیں ہیں جو قرآن کے احکام ہیں۔ قرآن کے بارے میں بہت سارے علماء کی رائے ہے، حالانکہ اختلافی مسئلہ ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ کیا بغیر وضو کے مصحف چھو سکتے ہیں کہ نہیں، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ترجمہ ہے تو ترجمے کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، کیونکہ ترجمے کا حکم قرآن کا حکم نہیں ہے۔ ترجمہ یہ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی کو بیان کرنے کی کوشش کیا ہے، یہ ترجمے کا مطلب ہے۔ تو مصحف کے اندر، اصل قرآن کے اندر اور اس کے ترجمے کے اندر یہ بنیادی فرق ہے۔ شیخ اس میں تو عربک اس میں بھی رہتا ہے، ترجمہ والے میں بھی عربک رہتا ہے، لیکن دیکھیں اگر جیسے قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر چاہے اردو میں ہو یا عربی زبان میں ہو، اب اس میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں، ساتھ میں ان آیتوں سے کہیں زیادہ اس کی تفسیر ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ تفسیر علماء کا کلام ہے، علماء نے لکھا ہے اس کو اپنے الفاظ میں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہے وہ، تو اس کا حکم مصحف کا حکم نہیں ہوگا۔ جو تفسیر ہے یا ترجمہ ہے وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہوگا۔ مگر سے وہ بھی فل قرآن رہتا ہے، فل قرآن اس میں بھی رہتا ہے، ترجمہ تفسیر والے میں بھی فل قرآن، تفسیر میں بھی فل قرآن ہوتا ہے، قرآن پورا ہوتا ہے، لیکن قرآن سے زیادہ اس میں لوگوں کا کلام ہوتا ہے۔ جی عاشق میں ایسے پڑھتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں تو پہلے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں پھر عربک ٹیکسٹ پڑھتا ہوں، اس میں تو کوئی گناہ نہیں، حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس دیکھیے جو وضو کا مسئلہ ہے، نصیحت میں اس مسئلے میں اختلافی مسئلہ جیسے میں نے بتایا بہت اختلاف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وضو شرط نہیں ہے، اور دلیلیں بہت قوی ہیں ان کی، قرآن چھونے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بہت قوی دلیلیں ہیں۔ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو شرط ہے، بغیر وضو کے قرآن کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے نہیں چھو سکتے، اختلاف ہے۔ میں اس میں فتوے سے زیادہ مشورہ دیتا ہوں کہ وضو کر کے قرآن پڑھنے اور قرآن چھونے کو مستحب کہنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ جب آپ کو قرآن چھونا ہو، پڑھنا ہو تو باوضو ہو کر کے پڑھیں، تو آپ کو اس اختلاف میں جانا ہی نہیں پڑے گا۔ جی جی شیخ معافی چاہتا ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، جس میں وہ ترجمہ تفسیر دونوں ہے، عربک بھی ہے، تو اس کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی حرج، اس کو عربی ٹیکسٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نصیحت دے رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں اس وقت، کہ آپ وضو کر کے ہی اس کو پڑھیں، وضو کر کے ہی چھوئیں۔